ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. اینڈ عابد علی صاحب کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں, بہت ڈھیر ساری کروڑ کالز لائن اپ ہو گئی ہیں, لیکن میں نے عابد علی بھائی کے جواب سننے ہیں, اس لیے جو ہم نے بریک سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ بحیثیت ایک اچھے پروفیشنل ہونا آپ کو سیکریفائسز کیا دینے پڑتے ہیں اپنی فیملی لائف میں؟ باقی دنیا میں تو شاید ایسا نہیں ہوتا نادیہ, ایز یو نو, لیکن ہماری آڈینس کو شاید نہیں پتا کہ پاکستان میں شو بزنس اب ذرا سا میڈیا میں 4 پیسے آئے ہیں, لیکن وہ بھی 4 ہیں واقعی جن کو 4 کہتے ہیں. تو اتنے نہیں ہیں کہ جیسے آپ بالی ووڈ میں یا ہالی ووڈ میں کوئی ایک پروجیکٹ کر کے آپ 2 سال موج کر سکتے ہیں, 1 سال موج کر سکتے ہیں. آپ بہت کم کام کرتے ہیں, اچھا کام کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کی اس کی طرح سے ریوارڈز اور اچیومنٹس بڑھ جاتی ہیں, اینڈ یو کین ٹیک کیئر آف یور فیملی. اس دن میں ٹام کروز کو دیکھ رہا تھا, اپنی بچی کو آسٹریلیا میں کانگرو دکھانے کے لیے گیا ہے گھوم. یہ ہماری زندگیوں میں نہیں تھا جب ہم بہت مشکل وقت میں تھے, جب 500 روپے کے چیک سے شروع ہوا تھا کام, 300 روپے کے چیک سے پی ٹی وی پہ. پھر بڑھتے بڑھتے اب کچھ اتنا مناسب ہوا ہے کہ بہت سارا کام کر کے, اس لیے ہمارے سارے ایکٹر ہر وقت کام میں لگے رہتے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ فیڈنگ پہ کی کوشش کریں گے, بچوں کو پڑھانے کی, کھلانے کی, تو پھر آپ کو جو کمائی کے لیے وقت دینا پڑے گا, تو ان کے لیے کوالٹی ٹائم آپ ان کو نہیں دے سکیں گے جس میں ایک اچھی کمیونیکیشن آپ میں ہو. تو یہ ایک سیکریفائس ہے, یہ دینا چاہیں تو نہ, اگر نہ چاہیں دینا تو اس فیلڈ کو چھوڑ دیں. بالکل وہی بات جو میں پہلے کہہ رہی, اپنے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک فیصلہ کرنا پڑا تھا کہ ماں اچھی بنوں یا پروفیشنل اچھی بنوں, اینڈ I made my choice as well, and I'm highly unprofessional. لیکن ڈو ہیو اینی ریگریٹس کہ آپ نے ایک چوائس, آپ نے بھی ایک چوائس لیا ٹو بی پروفیشنل ان دس کریئر؟ اس میں وہی بات ہے کمپیریزن میں دیکھنے کی کہ کیا پایا, کیا پانا چاہیے تھا. اگر تو پیسہ چاہیے تھا تو میرا بلوچستان سے بھی تھا, گریجویٹ بھی تھا, وہاں تو سول سروسز میں 2 سال کی چھوٹ بھی ہے عمر میں, بعد میں بھی جوائن کر سکتا تھا. اور کوئی ایسا ادارہ پکڑتا سی ایس ایس کر کے یا پی سی ایس کر کے کہ جہاں ڈھیر ساری رشوت مال ہوتا, اور بڑے اچھے دن گزر رہے ہوتے. اب فیملی کے ساتھ بھی, اپنے ساتھ بھی, کوٹھیاں کو بینک بیلنس, کوئی بڑی بے پرواہی اور زندگی سے بے نیازی. لیکن کوئی خلا تو نہیں ہے آپ کے اندر فیملی لائف کے حوالے سے؟ ہے تو یہی کہ بس ہمارا وہ کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں ہو سکا بچوں کے ساتھ, اور یہ کہ وہ اپنے لیے تو میں نے بہت کیا, نام بنایا, یہ کیا. تو نیور ٹو لیٹ. I believe it's never too late. اصل میں کچھ تھوڑی سی باتیں یہ بھی ہوتی ہیں, یو آر ڈیسٹنڈ فار اے فیو تھنگس. کچھ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ کی خواہشات اور امبیشنز ہوتی ہیں, کچھ آپ کی ڈیسٹنی ہوتی ہے. ایک بڑی ڈیفینیٹو سی بات ہے. آپ ادھر ادھر جاتے ہیں, وہ آپ کو لے کے پھر اسی پاتھ پہ, اسی پیومنٹ پہ آپ کو چلاتی رہتی ہے, سم ٹائمز کمیٹڈلی, سم ٹائمز نان کمیٹڈلی. تو زندگی بہت سے فیکٹرز کا نام ہے. آپ چاہتے نہیں تھے کہ ایمان اس فیلڈ میں آئے؟ اب obviously ایک والد کا ہوتا ہے, you want to protect your daughter from all the harsh lights of this world. I know that. لیکن جب ایمان نے اس دنیا میں قدم رکھا اور پھر اتنی شہرت, اتنا سکسیس, اتنا نام کمایا, تو ڈو اسٹل وش کہ کچھ اور کر رہی ہوتی ہے, کوئی اور چوائسز کیے ہوتے ہیں, آپ نے کچھ اور سوچا تھا اس کے لیے؟ اس کی چوائس تھی, اور اس نے بہت اچھا مقام بنایا ہے اپنے لیے, اور فلوک میں نہیں بنایا. شی ہیز پرووڈ ہر سیلف. اس نے کچھ پرفارمنسز اتنی اچھی دی ہیں کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے جب دنیا میں سے اس کے بارے میں اچھی بات آتی ہے. لوگ مجھے ایک بعض وقت کہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ایک اس کی ایک خواہش تھی اور اس نے اس کو پوری کی. ایک میرا خوف تھا جس کی وجہ سے میں نے منع ضرور کیا تھا, بٹ وین شی واز ڈٹرمنڈ ٹو دیٹ, پھر میں نے اس میں روڑے نہیں اٹکائے تھے, کیونکہ میرے ماں باپ نے میرے راستے میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے تھے کہ کام نہیں کرنا. بالکل اچھا, میرے باپ نے بھی یہ کہا تھا کہ اچھا نہیں ہے, لیکن اگر کرنا ہے تو بھائی کر. اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو کیا آپ مختلف طریقے سے ہینڈل کریں سچویشن کو یا اپنی ریلیشن شپ کو, خاص طور پہ ایمان کے ساتھ؟ ہاں, اگر بالکل شروع سے اگر مجھے جا کے دوبارہ موقع ملے تو پہلی تو میری کوشش ہوگی کہ میں کسی اور ملک میں پیدا ہوں, جہاں آرٹ کی, کلچر کی ایک ویلیو ہوتی ہے, جہاں سوسائٹی میں دوہرا پن نہیں ہوتا, جہاں منافقتیں نہیں ہوتی, جہاں ایکٹر کو انٹرٹینر نہیں سمجھا جاتا, ایک ایسٹ سمجھا جاتا ہے. بالکل. پہلی تو اگر مجھے چوائس ہی مل جائے گی تو سب سے پہلے تو بقول حسن نثار کہتے ہیں کہ جدو ایسے اس ملک پیدا ہونے ہیں, وی ہیو لاسٹ 95%. 5% کی لڑائی ہے, جتنی لڑنی ہے لڑ دو. اچھا, اس 5% میں ظاہر ہے جیسے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی, کرپشن کے راستے بہت خوبصورت ہیں, نیچے سے اوپر تک.
آگے کا آپ نے اپنے لیے کیا سوچا ہے؟ اب آپ کے ایمبیشنز کیا ہیں، پرسنل ایمبیشنز؟ اب تو اسی کام میں جس میں ہیں، کیونکہ اب تو اور کچھ آتا نہیں، اسی میں جتنا میں چاہ رہا ہوں خود کو اور اس ملک کو آگے لے جا سکیں. میرا ایک بڑی خواب ہے کہ میں کسی طرح سے مین سٹریم میں اپنے آرٹسٹوں کو، اپنی کہانیوں کو دنیا میں بڑے ایکسپوجر پہ لے جا سکوں انشاءاللہ. اچھا کچھ میں لفظ بولوں گی آپ سے علی صاحب. I'm going to throw a word to you. اور جو پہلا خیال آتا ہے نا آپ کو اس لفظ کو سن کے، ٹھیک ہے نا، اس کا مجھے آپ وہ جواب دیجیے گا. کامیابی. محنت. انتظار. انتظار تو ختم نہیں ہوتا. ایکٹنگ. مشکل فیلڈ ہے. یو نیڈ کریٹیوٹی اینڈ امیجنیشن. محبت. محبت بہت ضروری ہے زندگی میں. عشق. عشق اگر عشق حقیقی ہو جائے تو پھر اور زیادہ اچھا ہوتا ہے. جنون. جنون اگر کام میں ہو تو یقیناً کامیابی ہوتی ہے. شادی. دیر میں کرنی چاہیے. I agree with you. I agree with you. بیٹی. بیٹی اللہ کا بڑا انعام ہے. موت. موت وہ چیز ہے کہ اگر ہمیں یاد رہے تو زندگی بہت اچھی ہو جائے. خدا. خدا ہے اور اس اپنے ہونے کا ہمیں ہر دم ہر قدم پہ یقین دلاتا ہے. جیسے حضرت علی نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا. واہ. ایمان. ایمان وہ چیز ہے جو ہم کھو بیٹھے ہیں. جس روز ہم واپس اہل ایمان ہو جائیں گے دنیا میں مسلمانوں سے بڑی کوئی قوت نہیں ہوگی. واہ. حسن. حسن ظاہری تو یقیناً اچھا لگتا ہے کیونکہ نظروں کو بھاتا ہے. حسن اندر بھی پیدا ہو جائے تو پھر اس کی تاثیر بہت دیر تک رہتی ہے. عابد علی. عابد علی ایک خواب دیکھنے والا آدمی ہے جس کے خواب بہت ٹوٹے، بہت سے پورے بھی ہوئے اور خوابوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا. واہ واہ. زندگی میں سب سے بڑا دکھ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ ماں باپ کے جانے کا دکھ بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ ان کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کیا ہوا. زیادہ قریب آپ اس کے تھے والدہ کے ساتھ؟ والد کے. والدہ تمہاری ماشاء اللہ ہوتی ہیں پوری. اچھا. ڈکٹیٹر کبھی کبھی پیار کرتی تھی. اور دوسرا دکھ جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ اس اپنے وطن کا ہے کہ اتنے برسوں میں یہ وطن نہیں بن سکا، ہم قوم نہیں بن سکے اور آج بھی ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اس بات کا واقعی مجھے دکھ ہے. جب میں چڑھ کے کہتا ہوں نا کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس ملک میں پیدا نہ ہوں. تو اس کے پیچھے جو ٹریجڈی جو میرے اندر ایک گھاؤ وہ دکھ ہے وہ اس کو فیل کیا جا سکتا. میرا سب سے بڑا دکھ ہے. سب سے بڑا خوف کیا ہے زندگی میں آپ کا؟ ناکامی. سب سے بڑی خوشی آپ کی زندگی کی کیا رہی ہے؟ خوشی مجھے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں میں، خوشی کے لیے میں اتنا وہ حریص نہیں ہوں. میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خوش ہو جاتا ہوں. ماشاءاللہ. ہلکی سی خوشی مل جائے دیٹس گڈ. جب آپ اس ملک کے بارے میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور جب اس ملک کو دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک دیوار سے لگے ہوئے ہیں اب، تو امید کس چیز سے ملتی ہے کہ اب ہمارے مستقبل میں امید اس چیز سے ملے گی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر ہم سب یہ امید سے زیادہ ایک باز کرنے لگے ہوں کہ اگر ہم سب بحیثیت پاکستانی، بحیثیت فرد اپنے آپ کو بدلنے میں لگ جائیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے میں لگ جائیں، ٹھیک ہو جائے گا سب. اور پھر امید یہ ہے کہ فلسفہ یہ ہے کہ سائیکل ہے جو گول گھومتی ہے اسے نیچے سے اوپر ضرور آنا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ پروسیس سلو ہوتا ہے، بعض اوقات یہ پروسیس فاسٹ ہوتا ہے. بعض اوقات اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ نیچے اوپر جاتا فیل ہی نہیں ہوتا. ہمارا سلو ہو گیا پتہ نہیں کیوں اور یہاں آ کے رک گیا. منیر کا ایک شعر ہے، بہت اعلیٰ شعر ہے منیر نیازی صاحب کا کہ منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. واہ واہ. یہ صورتحال. دیکھیے پتہ ہے میں جب آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں نا اور آپ سے باتیں کر کے یا آپ کو مل کے اور بہت سارے ایسے لوگ اور جو آتے ہیں جن سے میں ملتی ہوں، ایک تو اتنا فخر محسوس ہوتا ہے اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس زمین کا حصہ ہونے کا جس کا حصہ آپ ہیں. اور امید بھی ملتی ہے کہ آپ ہیں تو اور بھی لوگ ہوں گے جو آپ جیسے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ریئلی فیل کہ اب ہم نے آگے ہی جانا ہے.
ہاں یقیناً ہمیں صحیح فیصلے کر دیں اور ہمیں اب آگے جانا ہی چاہیے. اور یاد رکھیں پاکستان زندہ باد.